والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خواتین کے مسائل میں پہلا باب ہے. اس میں سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں. مسلمان عورتوں کے فقہی مسائل کتاب ہے. عبدالغفار مدنی اس کے مؤلف ہیں. طہارت کے احکام، یہاں سے ہم بات شروع کریں گے. آپ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس کو آپ نوٹ بھی کر لیں، یعنی بیچ میں جو شرح کی جاتی ہے اس کو آپ لکھ لیں، یا ریکارڈنگ سن کے بعد میں اس کی آپ نوٹس بنا لیں، تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھنے میں اور پڑھنے میں پھر امتحان کے لیے سہولت ہو جائے. دو تین چیزوں کے لیے، مسئلہ دوبارہ سننے کے لیے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، لکھنے سے آپ کو اس بات ذہن میں بیٹھے گی. کوئی بات 10 مرتبہ سنیں اور 1 مرتبہ لکھیں، 10 مرتبہ کا سننا اور 1 مرتبہ کا لکھنا برابر ہے. ہاں، ایک دکنی محاورہ ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. خواتین تو محاورے بہت بولتی ہیں. دکنی محاورہ ہے کہ 100 بکا 1 لکھا، 100 بکا 1 لکھا. کیونکہ بولنے میں انسان سامنے والا بھول جاتا ہے، بات اس کو کبھی یاد رہتی ہے، کبھی یاد نہیں رہتی ہے، کبھی پوری بات یاد نہیں رہتی ہے، کبھی آدھی بات یاد رہتی ہے. لکھنا قرآن کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ آپ لین دین کرو، قرض دو، کوئی معاملات ہو، رہن کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، تو اس میں لکھا پڑھائی کر لیا کرو، اور اس میں گواہوں کو بھی شامل کر لیا کرو. یہ اسلام کے اصول ہیں. ہم لوگ تو عمل نہیں کرتے اس پہ، غیر مسلم عمل کرتے ہیں، جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، لین دین، یعنی وہ لوگ اس کو عمل کر رہے ہیں. اس پر مسلمان اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ کو ہم پر اعتماد نہیں ہے. بھائی آپ پر اعتماد ہے نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہے، اس کو آپ فالو کیجئے. وہ آپ پر اعتماد ہے نہیں ہے، یہ مسئلہ یہاں پر آ ہی نہیں رہا ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو کیا کہا ہے، اس کو فالو کیجیے. تو اسی سلسلے میں آپ سے لکھیں گے تو زیادہ ذہنی طور پر آپ کو یاد ہوگا. سنیں گے تو کچھ چیزیں یاد ہوگی، کچھ چیزیں یاد نہیں رہیں گی. بس اوقات بعض لوگوں کو سننے سے یاد ہوتا ہے، بعض لوگوں کو پڑھنے سے یاد ہوتا ہے، بعض لوگوں کو لکھنے سے یاد ہوتا ہے. الگ الگ مزاج کے اللہ تعالیٰ نے لوگ بنائے ہیں. تو آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کا مزاج کیا ہے. آپ کو لکھنے سے فائدہ ہوگا تو یہ چیز آگے بھی باقی رہے گی، آپ کے بعد بھی لوگ اس سے استفادہ کریں گے، گھر میں بھی باہر میں بھی. چلیے اب ہم شروع کر رہے ہیں طہارت کے احکام. طہارت کے احکام پہلے ہم درس پڑھیں گے. درس کے درمیان میں اگر آپ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو درس ختم ہونے کے بعد آخری کے 10 منٹ میں آپ سوال جواب کیجیے گا. کیونکہ بیچ میں ہی اگر سوال جواب ہو تو بات پھر آگے دوسری طرف نکل جائے گی، پھر ادھوری بات ہو جائے گی، تو سبق بھی مکمل نہیں ہوگا. پھر بات میں سے بات نکلے گی تو الگ الگ سبجیکٹس گفتگو میں آ جائیں گے. جب سبق ختم ہو جائے گا یا آپ لوگ بولیں گے بس آج یہاں تک کافی ہے، پھر اس کے اندر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نوٹ کر کے رکھ لیں، مجھے یہاں سوال کرنا ہے اس بارے میں. تو اس کے بعد ہم اس کا جواب انشاءاللہ تعالی دینے کی کوشش کریں گے، سمجھائیں گے. طہارت کے احکام. طہارت اور اس کے احکام جو ہے، طہارت کی تفصیل تو آ رہی ہے، بتا دیں گے. احکام حکم کی جمع ہے. حکم کسی چیز کا کوئی حکم دیا گیا ہے، آرڈر، کسی بات کی تعمیل کرنا، حکم دینا. اردو میں بھی ہم حکم کہتے ہیں، ان کی حکمرانی چل رہی ہے، وہ حکم دیتے ہیں، اس طریقے کی بات حکم. تو یہ شریعت کا حکم ہے. تو شریعت کے حکم کی جمع احکام ہے. وہ چیزیں جس کو ہمیں کرنے کا، عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، عمل کرنے کی پر زور دیا گیا ہے، اس کو حکم احکام کہتے ہیں. تو ہم طہارت کے احکام پر گفتگو کریں گے. طہارت کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ لغت کہتے ہیں زبان کو.
لغت کہتے ہیں، لغوی مفہوم کا مطلب یہاں لغوم لکھا ہوا ہے، میم نہیں ہے، وہ یا ہے، کتابت کی غلطی ہے، تو یہاں پر لکھنا چاہیے طہارت کا لغوی مفہوم، وہاں پر جو میم لکھا ہوا ہے وہ غلط ہے، لغوی ہے، واو کے بعد میم نہیں آئے گا، یا آئے گا، چھوٹی یا جس کو بولتے ہیں، لغوی مفہوم، طہارت کا لغوی مفہوم لغت میں یعنی زبان میں، لینگویج میں، جو عام طور پر ہم گفتگو کرتے ہیں. کل آپ کو بتایا گیا تھا ایک زبان ہوتی ہے عام ہم جو بولتے ہیں، ایک زبان ہوتی ہے جو شریعت کی زبان ہے، اس کے اندر اس کا معنی الگ ہوتا ہے، تو اس کو ہم اصطلاح کہتے ہیں. تو پہلے زبانی عام طور پر استعمال میں ہم جو زبان کرتے ہیں اس میں طہارت کا کیا معنی ہے وہ پڑھتے ہیں. لغت میں یعنی زبان میں طہارت نظافت اور پاکیزگی کو کہتے ہیں. طہارت، نظافت اور پاکیزگی، نظافت پاکی صفائی جس کو ہم بولتے ہیں، صفائی، نظافت صفائی، اور پاکیزگی گندگی کا اپوزٹ پاکیزگی. تو جو چیز گندی ہے اس کو دھوئیں گے، صاف کریں گے تو وہ پاک ہو جائے گی، پاکیزہ ہو جائے گی. تو کوئی جگہ خراب ہے، وہاں پر کچھ گندگی لگی ہوئی ہے، کچھ نجاست ہے، پیشاب ہے یا کچھ بچے کی پوٹی وغیرہ وہاں پر ہے، اس کو ہم صاف کر دیں گے تو وہ گندی چیز پاک ہو جائے گی، اس کو پاکیزہ کہتے ہیں. یہ ہو گیا لغوی اعتبار سے. زبان میں گندگی کس کو کہتے ہیں، پاکیزگی کس کو کہتے ہیں، اس معنی میں. شرعی اصطلاح میں، شرعی اصطلاح کا مطلب شریعت، اصطلاح کا مطلب، اصطلاح اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا لفظ جس کے معنی شریعت متعین کرے، آسمان سے اللہ تعالیٰ متعین کرے، یا وحی کے ذریعے اس کا معنی بتایا جائے، تو جو شریعت بتائے اس معنی کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں. جو ڈکشنری بتائے، جو عام طور پر ہم گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، اس کو لغوی معنی کہتے ہیں، اس کو ہم لغوی معنی کہتے ہیں. تو ایک ہی لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ عام لوگوں کی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ شریعت کی زبان میں استعمال ہوتا ہے. ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں میں، ہم دنیاوی لحاظ سے، خواتین ہیں، اگر آپ کو راستے میں کوئی چھوٹا بچہ ملا تو آپ اس کو بولتے ہیں بیٹا ذرا راستے سے ہٹ جاؤ. بیٹا بولے تو وہ آپ کا بیٹا نہیں ہوا، یہ ہماری عام مرہ کی لغت ہے، استعمال ہے، وہ چھوٹا ہے، پیار محبت سے اس کو ہم بیٹا کہتے ہیں. بیٹا ذرا راستے سے ہٹ جاؤ، بیٹا یہ راستہ بتا دو، بیٹا یہ چیز اٹھا لو. ہم کسی کو اگر بیٹا کہتے ہیں تو وہ آپ کی وراثت کا حصے دار نہیں ہوگا، وہ آپ کے گھر میں آ کے بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کرے گا. وہ آپ نے وقتی مصلحت کے لحاظ سے عام طور پر لغت میں ایسا کہا جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو بیٹا کہہ دیا، تو وہ بیٹا حقیقی نہیں ہوتا ہے. تو شریعت میں بیٹا وہ ہے جس کو آپ نے جنم دیا ہو، جو آپ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، تو اس کو ہم بیٹا کہتے ہیں. تو وہ جو بیٹا ہے اس کو وہ ماں کہتا ہے. اسی طریقے سے کوئی سڑک پہ چلنے والا بچہ کسی خاتون کو کہتا ہے ہاں ماں ذرا ہٹیے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی حقیقی ماں نہیں ہے، وہ ایک محبت کے انداز میں عام اصطلاح میں اس لفظ کو کہتا ہے. تو ماں ہونے کے ناطے اگر وہ جوان رہا تو اس سے اس کا پردہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک اصطلاحی لفظ ہے. شریعت میں ماں وہی ہے جس نے اس کو جنم دیا ہے. تو اسی طریقے سے اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں. تو ایک ہی لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک معنی عام دنیاوی لحاظ سے جو ہم بول چال میں بولتے ہیں اس کو لغوی معنی کہتے ہیں، اور ایک معنی شریعت نے، اسلامی مزاج نے، دین نے، قرآن و حدیث نے اس کی تعریف اور اس کے معنی کو متعین کیا ہے، اس کو ہم اصطلاحی معنی کہتے ہیں. مصطلح یا اصطلاحی معنی اس لحاظ سے. تو اصطلاح کا معنی سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ. اصطلاح میں طہارت یہ ہے کہ عورت بدن اور اپنے کپڑے کو ہر قسم کی نجاستوں سے پاک و صاف رکھے.
عورت کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے اور کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے. کس سے پاک ہونے چاہیے؟ نجاست. نجاست کیا ہے؟ نجاست گندگی ہے. عربی زبان میں گندگی کو نجاست کہتے ہیں. وہ گندگی جس کو ہم اپنے طور پر پسند نہیں کرتے ہیں، جیسے پیشاب ہاتھ کو لگ گیا، کپڑے پر گر گیا، یا پاخانہ ہے وہ ہاتھ کو چھو گیا یا کپڑوں کو لگ گیا، تو یہ گندگی ہے. یا کسی زمین پر گر گیا، اور تو یہ ساری گندگی ہے. اس کی صفائی، اس کی دھلائی ضروری ہے، اور اس کے شرائط ہیں. وہ کس حد تک دھونا چاہیے؟ فارمیلٹیز کے لیے دھونے کی نہیں ہے، بلکہ اس کو اس طریقے سے دھونا چاہیے کہ اس کا نام و نشان نہ رہے، اس کی بو نہ رہے، اس کا کلر نہ رہے. ایسی ساری چیزیں اس پر آگے آپ پڑھیں گے. تو نجاست گندگی کو کہتے ہیں، وہ گندگی جو ناپاک ہے، پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے. تو جب تک وہ گندگی صاف نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک وہ چیز ناپاکی کہلاتی ہے. یہاں بتایا گیا دو گندگیاں ہیں. ایک گندگی کپڑے پر لگتی ہے، کپڑے پر لگتی ہے، وہ ایک گندگی ہے. تو اس گندگی کو ہم پانی سے دھوئیں گے، یا سرف سے دھوئیں گے پانی کے ساتھ، یا صابن سے دھوئیں گے اس کو، تاکہ اس گندگی کو دور کیا جائے. یہ بیرونی گندگی ہے، کسی بھی چیز کی گندگی لگ جا سکتی ہے. گندگیاں کیا کیا ہیں اس کی بھی تفصیلات آگے آئیں گی کہ گندگی کس کو کہتے ہیں. کیونکہ اب جیسے کبوتر کی بیٹ ہے، وہ بھی ایک قسم کی گندگی ہے، تو کیا وہ گندگی بھی اسی میں شامل ہوگی؟ اس طریقے کی باتیں ہیں. پیدا ہوا بچہ ہے، بچے کا گود میں لے لیے، پیشاب کر دیا، وہ بھی گندگی ہے، کیا وہ گندگی بھی اس میں شامل ہوگی؟ پیدا ہوئی بچی ہے، بچی کو گود میں لیے، اس نے پیشاب کر دیا، تو کیا وہ بھی گندگی میں شامل ہوگی؟ ایسے گندگی کے کیا مسائل ہیں، گندگی کس کو کہتے ہیں، نجاست کس کو کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ہم اس سبق میں پڑھیں گے آگے. تو شریعت میں نجاست گندگی کو کہتے ہیں. تو گندگی کو پاک کرنا، گندگی سے صاف کرنا، دونوں الگ الگ حیثیتوں سے اس کی گندگی دور ہو جائے گی، وہ صاف ہو جائے گی اور پاک ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ عبادت کر سکیں، عبادت کے قابل ہو جائیں. وضو کرنے کے بعد نماز کے قابل ہو گئے. اور ایک گندگی ہے جس کو کہا گیا بدن کی گندگی. بدن کی گندگی بظاہر دکھائی نہیں دیتی ہے ظاہری طور پر، تو اس کی اس گندگی کو عورت محسوس کرتی ہے کہ میں ناپاک ہوئی ہوں، تو وہ ناپاکی کو اس کو دور کیسے کیا جائے گا؟ اس کے کئی مسائل ہیں. ایک تو منتھلی پیریڈ ہے جو عام طور پر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے عورتوں کے لیے. تو یہ ایک متعین مدت ہوتی ہے، 3 سے 7 دن تک، یا کسی کو 10 دن تک، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا مزاج بنایا ہے خاندانی، اس کے لحاظ سے یہ شرعی عذر ہے. تو یہ ایک گندگی ہے. اس گندگی کے درمیان میں آپ کو کچھ معاملات سے دور رکھا گیا ہے کہ اس میں روزہ نہ رکھیں، اس میں نماز نہ پڑھیں، اس میں ایسے اعمال جو عبادات کے پاکی کے ساتھ کیے جاتے ہیں اس کو نہ انجام دے. تو اس سے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، نہانے کے کیا طریقے ہیں، وہ اس میں بتائے جائیں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے گندگی سے پاکی حاصل کرنے کا. پھر اور ایک طریقہ بھی ہے، اس میں بعض خواتین کو ایک مرض ہوتا ہے، ایک عارضی بیماری رہتی ہے کہ وہ اکثر بلیڈنگ ہوتے رہتی ہے، اور وہ بلیڈنگ کبھی 15 دن ہے، کبھی 20 دن ہے، کبھی مستقل رہتی ہے. تو وہ ایک بیماری ہے، وہ مینسس کی شکل میں نہیں ہوتی ہے. تو اس کو ایسی صورت میں بھی وہ بھی ایک قسم کی ناپاکی ہے. لیکن اس ناپاکی میں، اس نجاست میں آپ کیسے غسل کریں گے یا وضو کریں گے، یہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. یعنی اس کو حائضہ کہتے ہیں، حائض کہتے ہیں وہ عورت جو
جو منتھلی پیریڈ آتا ہے، اور وہ عورت جو بلیڈنگ کی شکایت ہوتی ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، استحاضہ، جو مسلسل اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس کے بھی کیا احکامات ہیں یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ یہ ساری نجاستیں ہیں، اس سے پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہا جاتا ہے شریعت کی نظر میں۔ دنیاوی لحاظ سے کچھ نہیں ہے، دنیاوی لحاظ سے اگر کسی کو ایسا ہے تو وہ صفائی کر لے، دھو لے تو پاکی ہو جائے گا، یہ لغوی عام زبان کے لحاظ سے پاکی ہے، لیکن اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہے اور نہ عبادت کرنے کے قابل ہے، نہ روزہ رکھنے کے قابل ہے اگر اس گندگی کو وہ صاف کر لے۔ شریعت نے اس کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے پاکی حاصل کریں گے تو ہی وہ گندگی دور ہوگی۔ یہ ساری باتیں انڈرسٹوڈ ہے، خواتین بہتر انداز میں جانتی ہیں، اور یہ اپنے ماحول میں معروف چیز ہے، یہ بچیوں کے بلوغت کے ساتھ ان کو ساری تعلیمات گھریلو طور پر اپنے حساب سے دیتے ہیں، تو اس کو شریعت کے حساب سے بتانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شریعت نے مسلمانوں سے خواہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک سے طہارت و پاکیزگی کا مطالبہ کیا ہے اور اس کو ایمان کا جز قرار دیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ یعنی شریعت نے مرد کو بھی پاک و صاف رہنے کی تلقین کی ہے، اس کے بھی مسائل ہیں، اور اس طریقے سے عورت کے بھی مسائل ہیں، یہ دونوں کے لیے ایک ہی طرح کے احکامات ہیں۔ مردوں کے ساتھ عموماً ویسے مسائل نہیں ہیں جو عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی کچھ مسائل ہیں، وہ ان کو بتایا گیا ہے کہ اس سے وہ پاکی حاصل کرے، یا دیگر جو عورتوں کے مسائل سے الگ ہے تو اس کا بھی اہتمام کرنے کے لیے کہا گیا کہ ایسے نہیں کہ آپ ناپاک ہو تو عبادات میں مشغول ہو جائیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ مدثر کی آیت ہے، آیت نمبر 4۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ ثیاب کہتے ہیں پہننے والے کپڑے، ثیاب، تو جو پہننے والے کپڑے ہیں، ثیابک، آپ کے کپڑے، فطہر، تو اس کو آپ پاک و صاف رکھیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے۔ پاک کیجیے کا مطلب ہے کہ کپڑوں کے اوپر کوئی گندگی نہ ہو۔ کپڑے میلے ہونا الگ مسئلہ ہے، میلے ہوں تو وہ بری بات نہیں ہے، کیونکہ دھول سے ہو سکتے ہیں، یا چولہے کے پاس کام کر رہے ہیں دھواں سے ہو سکتا ہے، تو کپڑوں کا میلا ہونا الگ ہے، کپڑوں کا ناپاک ہونا الگ ہے۔ تو میلے کپڑے ناپاک ہوں ایسا ضروری نہیں ہے، ناپاک کپڑے صاف ہوں تب بھی وہ اس کو آپ نہیں پہن سکتے۔ لینڈری سے کپڑے آئے ہیں بالکل فریش استعمال کیے ہوئے ہیں، یا اس کے اوپر کوئی گندگی لگ گئی تو اس کو آپ جب تک دھوئیں گے نہیں، صاف نہیں کریں گے، وہ صاف ہونے کے باوجود بھی وہ کپڑا پہننے کے قابل نہیں ہے، اس میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو ہم ناپاک ہی کہیں گے، گرچہ کہ وہ کپڑا بظاہر طور پر صاف دکھائی دے رہا ہو۔ دوسری آیت ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَرُوا، یہ دوسری آیت سورہ مائدہ کی ہے، اس میں بتایا گیا ہے اگر تم جنوبی ہو، جنوبی کہتے ہیں عورت یا مرد کو جس کے جسم سے ایسا مادہ نکلے جو شہوت کے ذریعے ہو، شہوت کے ذریعے، جذبات کے ابھار کے ذریعے، یا میاں بیوی کے ملنے کے وجہ سے جو تعلقات قائم کرنے کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو اس کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے اس آدمی کو یا اس عورت کو جنوبی کہتے ہیں، کہ عورت اور مرد کی ملاقات ہو گئی، پھر اس کے بعد دونوں الگ ہو گئے تو دونوں جنوبی ہیں، یہ قرآنی اصطلاح ہے۔ پہلو یہ الگ پہلو پر ہے، وہ الگ پہلو پر ہے، یہ اردو کے لحاظ سے اس کا معنی ہے۔ جنوبی کا مطلب یعنی ناپاک حالت میں کہ مباشرت کے بعد، یا عورت کو مینسس ہو گیا وہ جنوبی حالت میں ہو گئی، یا کوئی نیند کی حالت میں کچھ پانی نکل گیا شہوت کے لحاظ سے تو وہ بھی جنوبی ہو گیا، اور یہی کیفیت مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔
کہ بیوی سے ملنے کے باوجود نہ ملے ہوں، پھر بھی خواب کے اندر احتلام ہو گیا، تو یہ احتلام مرد کو بھی ہوتا ہے، اور احادیث میں آتا ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ میڈیکلی یہ عورتوں کو بھی ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھی عورت ناپاک ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو نہانا ضروری ہے، اس کی پاکی صفائی ضروری ہے، تو اسی کو جنوبی کہتے ہیں۔ اگر تم ناپاک ہو تو جنوبی کو ہم اردو ترجمہ ناپاک کریں گے، اگر تم ناپاک ہو تو پاکی حاصل کرو، فتحرو، فتحرو کا مطلب یہاں پر خاص طور پر وہ طریقہ ہے جو اسلام نے بتایا ہے غسل کرنے کا خواتین کے لیے، کہ پورے اپنے جسم کو بھگائے، سر کے بالوں کے اندر بھی پانی پہنچائے اور جسم کے سارے حصے کو بھگوائے، پانی سے اس کو نہلائے، تو اس کے بعد وہ جو جنوبی والی کیفیت ہے وہ زائل ہوگی۔ ابو مالک اشعری کی روایت ہے، ہاں رضی اللہ عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، یہ حدیث ہے، یہ حدیث امام مسلم نے ذکر کی ہے کہ پاکی، الطہور کے معنی پاکی، پاکی شطر کہتے ہیں آدھے کو، یہ آدھا ایمان ہے، یعنی اسلام میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے، ہاں، صفائی و ستھرائی آدھا ایمان ہے، یہ حدیث ہے۔ اور فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، یہ حدیث بھی مسلم میں آئی ہے کہ نماز کی کنجی طہارت وضو ہے، مفتاح الصلاۃ، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ناپاک ہے، نہیں پڑھ سکتے، تو اس کے لیے پاکی حاصل کرو، تو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ غسل ہے، پھر غسل کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا کہ شرعی طور پر غسل کیسے کیا جاتا ہے۔ تو مفتاح الصلاۃ، صلاح عبادت ہے، عبادت اللہ کی جاتی ہے، اس میں سجدہ ہے، اور اللہ کو بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے، بغیر وضو کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی ذات عظیم ہے، اس کی ذات کبیر ہے، اس کی ذات سب سے اعلیٰ و افضل ہے، وہ ذوالجلال ہے، ہاں، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ قہار و جبار ہے، تو اس کے سامنے جب جھکنا ہے، اس کے سامنے جب کھڑے رہنا ہے، تو ہمیں جسمانی طور پر صرف پاک ہی نہیں ہونا ہے بلکہ باوضو اس کے سامنے کھڑے رہنا ہے، اسی لیے کہا گیا مفتاح الصلاۃ، نماز اس وقت تک درست نہیں ہے جیسے کسی تالے کو کھولنے کے لیے کنجی چاہیے، تو نماز کا دروازہ کھولنے کے لیے آپ کو وضو کا ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے آپ نماز پڑھنا چاہیں گے تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی، گرچہ کہ آپ کتنے بھی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، تو نماز کی کنجی طہارت ہے، یہ بات کہی گئی ہے۔ پھر دوسرے حدیث میں بتایا گیا ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، یہاں پر بھی بتایا گیا ہے، یہ بھی امام مسلم کی روایت ہے، کہا گیا ہے کہ بغیر طہارت یعنی بغیر وضو کے نماز نہیں قبول ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ بہترین خوشبو والے صابن سے منہ دھو لیں، ہاتھ دھو لیں، لیکن پھر بھی وہ وضو نہیں کہلائے گا جب تک کہ آپ وضو کے طریقے سے وضو نہیں کریں گے، جو اعضاء وضو میں بھیگنے چاہیے پوری طریقے سے، جب تک آپ اس کو نہیں کریں گے، آپ بہترین سے بہترین پرفیومز لگا لیں، عطر لگا لیں، خوشبو لگا لیں، مونسٹرس لگا لیں، اچھا صابن استعمال کریں، اچھا شیمپو استعمال کریں، وہ وضو نہیں کہلاتا، یہ آپ کی دنیاوی زیب و زینت ہے، آرائش ہے، دکھاوا ہے اس کے لحاظ سے، لیکن شریعت کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اہمیت یہ ہے کہ آپ سیدھے سادے پانی سے نہا لیں اور اپنے جسم کو صاف کریں، پھر وضو کریں، وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے، وضو کے فرائض بتائے گئے ہیں، وضو کے سنن بتائے گئے ہیں، اس لحاظ سے آپ وضو کریں تو آپ اس کے بعد نماز کے قابل ہوں گے۔ تو بتایا گیا ہے لا تقبل، لا تقبل یہ نہیں قبول کی جائے گی، یہ چھوٹی چھوٹی احادیث ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، بار بار پڑھنے سے یاد ہو جائے گا، بہت آسان ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور لا تقبل
لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اوپر کی آیتیں بھی مختصر ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں. وثیابک فطہر وإن کنتم جنبا فطہروا، اس کو پڑھتے رہیے. اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے تو اس کو قرآن کی کیسٹ سنیے، آپ تلاوت سنیے، تو اس کا تلفظ بھی آپ کو آ جائے گا. نہیں آتا ہے ایسا پیچھے قدم مت ہٹائیے. مجھے پڑھنے نہیں آتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، پڑھنے نہیں آتا ہے تو سنیے، پھر لکھیے، پھر اس کے بعد آگے آپ اس کو آگے بڑھائیے. تو اس لحاظ سے آپ کو وہ چیز بہتر انداز میں ذہن نشین ہوگی. ہاں، اور بار بار آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یاد کرنے کے لیے لکھیے، پڑھیے، سنیے، تینوں کام کرنا ضروری ہے. پھر اس کو پختہ کرنے کے لیے اپنی ساتھیوں کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنے حلقے میں، اپنے گروپ میں آپ ایک دوسرے کو شیئر کریں، سنائیں. ایک اپنے سہیلیوں کو سنائیں، گھر میں بچوں کو سنائیں، جو آپ سے متاثر ہیں ان کو قریب کر کے سنائیں. تو یہ چیز آپ کو زیادہ فائدہ مند پہنچاتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کوئی زیادہ بڑی بڑی آیتیں نہیں ہیں. تو اس کو ابھی سے آپ پہلے ہی دن سے آپ توجہ دیں گے ان چیزوں کو. آپ کو یہ مسائل پہلے سے معلوم ہے لیکن دلائل نہیں معلوم ہے. تو اب آپ کے پاس سامنے دلائل آ رہے ہیں. دلائل اپنی مرضی سے ہم نہیں پیش کر رہے ہیں، اس کا حوالہ ہے، اس کا سند پیش کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کی فلاں سورہ کی فلاں آیت ہے، یہ فلاں بڑی حدیث کی معتبر کتاب کی فلاں حدیث ہے. تو آپ کا اب جب یہ لوگوں کے سامنے جب یہ بات کریں گے، آپ پیش کریں گے، تو آپ کا کہنا لوگوں کے لیے قابل قبول ہوگا، کیونکہ آپ کی بات میں وزن ہوگا. آپ اپنے من سے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں. اور پھر خصوصی بات یہ ہے کہ آپ اس نص کو، اس لفظ کو، ان الفاظ کو، ان کلمات کو دہرا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کے لیے دہرایا تھا. اتنی بڑی سعادت آپ کو حاصل ہو رہی ہے، اور یہ چیز آپ دوسروں کو سنا رہے ہیں. اور قرآنی آیات جو آسمانی وحی ہے وہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا رہے ہیں. جب بولیں گے، یہ سنائیں گے، تو اس کا اثر ہوگا. ان کلمات میں اثر ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارا جذبہ رکھا ہے، نیکی رکھی ہے، تاثیر رکھی ہے. تو اس کو آپ پڑھیں گے اور پڑھ کر دوسروں کو سنائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی کسی گانے کی طرح اس کو نیگلیکٹ نہیں کرے گا، کسی بیکار گیت کی طرح اس کو نظر انداز نہیں کرے گا. اس کا دماغ یقیناً ان چیزوں پر جائے گا جو آسمانی وحی کی طرف سے یہ قرآن اور حدیث ہم تک پہنچی ہے. تو اس کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا آپ خیال کیجئے گا. تو میری پہلے ہی دن سے تمام طالبات سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو پڑھیے. اگر آپ آج کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ آخر میں پوچھیے، ایک ایک لفظ کا تلفظ پوچھیے. اس میں زیر زبر نہیں لگا ہوا ہے، قرآن آیتوں پر تو ہے، لیکن جیسے مفتاح الصلاۃ الطہور، یہاں پر زیر زبر نہیں لگا ہوا ہے. تو میں پڑھ رہا ہوں تو استاد کی ضرورت اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ آپ کی صحیح رہنمائی کرے. جہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں غلطی ہو سکتی ہے، اس کی نشاندہی کریں. تو آپ ہماری بات کو غور سے سنیں، ہماری بات کو غور سے سنیں. اور اس کے بعد جو آگے اب جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، طہارت کی دو قسمیں ہیں. طہارت کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو کیٹیگریز ہیں، ظاہری، باطنی. کچھ باتیں آ گئی ہیں اس میں، یہاں پر بھی ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے، سمجھ میں آئے گا. طہارت ظاہری یہ ہے، ظاہری مطلب سامنے کھلا ہوا دکھائی دینے والا. طہارت ظاہری یہ ہے کہ اپنے ظاہری بدن اور کپڑے کو ہر قسم کی غلاظت و ناپاکی سے پاک رکھے. یعنی کپڑا صاف ہو، کپڑا گندگی والا نہ ہو، پاک ہو، صاف کے ساتھ پاک بھی ہو. اور نیز کے معنی بھی، نماز کی جگہ کو بھی پاک صاف رکھیں. تو نماز پڑھنے کے لیے آپ کے کپڑے کا صاف ہونا ضروری ہے، اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے. کیونکہ احادیث میں
کچھ ایسی جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے جو پاک نہیں ہوتی ہیں، جیسے اونٹوں کے باندھنے کی جگہ ہے، گھوڑوں کے باندھنے کی جگہ ہے، جیسے گھوڑ ہے جہاں پر کچرا پھینکا جاتا ہے، جیسے پبلک روڈ ہے، راستہ ہے، جیسے واش روم ہے جہاں پر ہم قضائے حاجت کرتے ہیں، نہاتے ہیں، تو ایسی پابندی لگائی گئی ہے کہ ایسی جگہوں پر نہ نہائیں، نہ عبادت نہ کریں۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جس جگہ پر آپ عبادت کرتے ہیں وہ جگہ پاک و صاف ہو، وہاں پر کسی قسم کی گندگی نہ ہو۔ عبادت کے لیے وہ مخصوص جگہ رکھی گئی ہے، وہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ پاک زمین پر کیا جائے، اور زمین اللہ تعالیٰ نے پاک بنائی ہے، اگر وہ گندگی ہے تو اس کو دھو کر صاف کیا جا سکتا ہے یا رگڑ کر صاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے جس کو ظاہری طہارت کہتے ہیں، طہارت ظاہری جو آپ کو دکھائی دیتی ہے جہاں پر گندگی ہے۔ طہارت باطنی یہ ہے کہ اپنے باطنی حصے یعنی اپنے نفس کو ہر قسم کے گناہ اور اس کے آثار سے پاک رکھے، اپنے دل و دماغ کو شرک و بدعات، بغض و حسد، ریا و نمود، کینہ و کپٹ وغیرہ سے پاک و صاف رکھے۔ کن چیزوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے؟ اچھا، باطنی کا مطلب جو ہمارے دل میں باتیں ہیں، جو ہمارے دماغ میں ہیں، نیت ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت دکھائی نہیں دیتی، نیت کو ایسا ہاتھ میں لے کر کوئی شکل نہیں دے سکتے، نیت کا تعلق دل سے ہے، نفس میں ہے، تو اس لیے ہمارا نفس، ہمارے دل پاک ہونا چاہیے، یعنی عبادت کر رہے ہو گناہ کا خیال نہ ہو، غیبت نہ ہو، نہ اس طریقے کی کوئی آثار نہ دکھائی دے کہ آپ دل و دماغ کو کسی سے وابستہ کر لیے ہو، کسی پیر سے وابستہ کر لیے ہو، شرک میں مبتلا ہو یا بدعت و خرافات میں مبتلا ہو، تو بتایا گیا ہے کہ اس سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں، دل میں محض اللہ کی محبت ہو اور نیت اللہ کی عبادت کی ہو، پھر انسانی ناطے ایک دوسرے سے بغض و حسد نہ ہو۔ ہاں، انسان ہے، انسان سے کسی بھی چیز پہ تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کے دل میں اس کے ایک بات بیٹھ جاتی ہے اور برا تاثر لیتا ہے، اس کو بغض کہتے ہیں۔ بغض یعنی اس کی ناپسندیدگی، یا کوئی آدمی سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو یا دکھاوے سے بھی بچنا چاہیے، کینہ کپٹ سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی، یہ باطنی اعمال ہے، یہ باطن کہتے ہیں پیٹ کو، اندرونی چیز کو، پیٹ کے اندر والی چیزوں کو، تو یہ چیزیں بطن سے باطن ہے، تو اس سے جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی ہیں اس سے آپ کو بچنا چاہیے، اس سے ریاکاری سے، نمود سے، کینہ کپٹ سے، بغض و حسد سے، شرک و بدعت سے، جو باتیں اس میں بتائی گئی ہیں اس سے دل کو صاف رکھیں۔ تو یہ دونوں باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں کہ آپ کا ظاہری بھی پاک ہو اور باطنی بھی پاک ہو۔ کن چیزوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے؟ طہارت حاصل کیسے کی جائے؟ شریعت نے ہم کو اس کا طریقہ بتایا ہے، ہم اپنے لحاظ سے فیصلہ نہ کریں کہ پاکی کا یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے، یہ ایڈوانس طریقہ ہے، یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، آج اس سے حاصل کر لیں گے، غلط۔ ہاں، کن چیزوں سے طہارت حاصل کی جاتی ہے؟ نمبر 1، صاف و ستھرا پانی۔ صاف و ستھرا پانی، پانی گندا بھی ہو سکتا ہے، پانی میں کوئی چیز مری ہوئی بھی ہو سکتی ہے، پانی کا رنگ بدلا ہوا ہو سکتا ہے، پانی کا ٹیسٹ بدلا ہوا ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلی شرط یہ لگائی گئی کہ وہ پانی صاف ستھرا ہو، جس کے اندر بو نہ ہو، جس کے اندر کلر چینج نہ ہوا ہو، جس کا ٹیسٹ چینج نہ ہوا ہو، جس کا ٹیسٹ بھی چینج نہ ہوا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے آسمان سے
پاک و صاف پانی اتارا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے کیا معلوم ہوا؟ انزل من السمائی، آسمان سے بارش برسائی، پانی برسایا، تو وہ ماء طہورا، وہ اترنے والا پانی پاک ہے۔ آسمان سے ڈائریکٹ جو پانی اترتا ہے، اگر آپ اس کو کسی برتن میں رکھیں تو اس برتن کے پانی کو آپ وضو کے لیے، نہانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جو ڈائریکٹ آئے، نہیں چھت سے ٹپک رہا ہے تو چھت کے اوپر بہت ساری گندگی رہتی ہے، کوئی بلیاں بھی جاتی ہیں، بہت سارا کچرا بھی ہوتا ہے، ویسا پانی نہیں۔ وہ پانی جو ڈائریکٹ آسمان سے، جیسے صحن میں آپ نے کوئی برتن رکھ دیا اور اس کے اندر پانی جمع ہوا، تو آسمان کا بارش کا پانی پاک ہے، اور وہ پاک پانی سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہی پاک پانی تالابوں میں جمع ہوتا ہے، دریاؤں میں جمع ہوتا ہے، نہروں میں جمع ہوتا ہے، تو اسی پانی کو ہم جو آسمان سے نازل ہوتا ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے پاک و صاف پانی اتارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الماء طہور لا ينجسه شیء، ان الماء طہور، بے شک پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے۔ یعنی پانی کے اندر اگر کوئی گندگی گر جائے، پانی کے اندر کوئی گندگی گر جائے، جیسے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک گلاس پانی ہے، اس پانی کے اندر کوئی تھوڑا سا آپ کلر ڈال دو، وہ کلر لال کلر ہے، فرض کیجیے، تو پانی کا کلر لال ہو گیا، تو پانی گندا ہو گیا، کلر بدل گیا اس کا۔ اب اس کو آپ صاف کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اور پانی ڈالیے، پھر اور پانی ڈالیے، پھر اور پانی ڈالیے، تو وہ جو لال والا پانی ہے وہ باہر نکل جائے گا، یا اتنی مقدار میں پانی ڈالیے کہ وہ پانی کا کلر تحلیل ہو جائے گا، گھل جائے گا، پھر وہ پانی پاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے پانی کو کوئی چیز گندا نہیں کر سکتی، کیونکہ پانی ہی اس کو صاف کرتی ہے، پانی ہی سے اس کی صفائی ہوتی ہے، پانی ہی اس چیز کو صاف کرتا ہے، تو اس سے گندگی نہیں پھیلتی۔ تو بتایا گیا ہے کہ ان الماء طہور، یہ بھی اوپر والی آیت بھی بہت مختصر سی آیت ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ان الماء طہور لا ينجسه۔ میں جس طریقے سے الفاظ کو پڑھ رہا ہوں اس کو غور کیجئے، کس پر زیر ہے، کس پر زبر ہے، کس پر پیش ہے۔ ان الماء طہور لا ينجسه شیء، یہ بھی حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث بتائی گئی ہے، اور امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد نے اس کی صحیح حدیث کہا ہے۔ چلیے، تو اس لحاظ سے اس کو یاد رکھیے، احادیث کا حوالہ بھی اس میں لکھ دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے۔ تو کوئی گندگی پانی کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ ان الماء طہور، پانی بے شک پاک ہے، اس کو کوئی چیز گندا ناپاک نہیں کرتی ہے۔ پہلا مسئلہ ہو گیا کہ آپ پاکی صفائی کرنے کے لیے کیا چیز استعمال کریں گے؟ پانی استعمال کریں گے، اور صاف پانی استعمال کریں گے۔ دوسرا، پاک مٹی سے دوسری طہارت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جب پانی اویلیبل نہیں ہے، پانی مہیا نہیں ہے، پانی دستیاب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہم مٹی کے ذریعے بھی پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اس زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ کسی مسجد میں جا کے عبادت کرنا، اگر مسجد اویلیبل نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے، آپ زمین کے کسی حصے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طریقے سے وضو یا پاکی صفائی حاصل کرنے کے لیے پانی نہ ملا تو آپ مٹی سے تیمم کر کے
وہ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، پاک مٹی سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ ہاں، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر آپ کو پانی نہ ملے تو تیمم کرو پاک مٹی سے۔ ایسی مٹی جہاں پر پیشاب پیخانہ کرتے ہیں وہ نہیں استعمال ہوگی، ہاں، ایسی مٹی جہاں پر گندگی ہو، کچرے کی ہو، اس کو نہ استعمال کریں، صاف مٹی کو استعمال کریں، صاف مٹی کو، سعیدن طیبن یعنی پاک مٹی کو استعمال کریں۔ تم پانی نہ پا سکو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم معلوم ہے، زمین پر دونوں ہاتھوں کو مارنا، پھر اس کو ہاتھوں اور چہرے پر ملنا، یہ تیمم کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت، سنیے ایک ایک لفظ غور سے، کون سے لفظ کو کون سی حرکت مل رہی ہے۔ جعلت لی الارض، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، ہاں، پھر پڑھتا ہوں میں، غور سے سنیے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، ہاں، زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے۔ یعنی سجدہ گاہ کا مطلب نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا ہے، پاک ہے، اور اسی طریقے سے پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی زمین کو بنایا گیا ہے۔ آج کا سبق یہاں پر روکتے ہیں، پھر اگلے دن قضاء حاجت کے آداب کل سے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس میں کافی آیتیں آئی ہیں، کافی احادیث آئی ہیں، تو ان احادیث کو آپ کو یاد کرنا ہے، اس کو ذہن نشین بٹھانا ہے، اور کس مسئلے میں کون سی دلیل پیش کرنا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ میں سبق کو یہاں پر روکتا ہوں، ایک 10 منٹ سے 12 منٹ کا وقفہ آپ کے سوال جواب کے لیے ہے۔ آپ کچھ سوال جواب پوچھنا چاہتے ہیں، مسئلے سے متعلق ہو تو زیادہ بہتر ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔